سینئر تجزیہ کار اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جامی صاحب، ایک اہم ڈیولپمنٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اب پاکستان تحریک انصاف نے مزاحمتی سیاست ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عظیم، بہت شکریہ۔ ایسا ہے کہ 2 ہفتے پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں اس حوالے سے خبر دی تھی انتہائی محتاط طریقے سے، اور جو خبر آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو تو آئی تھنک کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے فردر، لیکن پہلے حصے سے میں اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ 2-3 ہفتے پہلے ہی ہم نے اپنے پروگرام میں بار بار اس خبر کی بارے میں اشارہ کیا تھا، اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں، کہ اگر تو اعتماد سازی کرنی ہے تو اس کے لیے آبویسلی جو مفاہمت کا رستہ اختیار کرنے کے لیے جو تند و تیز جملے تھے اور جو ایک بیانیہ تھا خاص طرح کا، اس میں کچھ نرمی لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت ہے، چاہے بیرسٹر گوہر صاحب ہوں یا دیگر ہوں، وہ تذبذب کا شکار بھی تھے۔ اور اس کی سب سے عام ڈیولپمنٹ اعظم سواتی کا منظر عام پر آنا ہے، ان کی اپنی ایفرٹس کے بارے میں قرآن اٹھا کے یقین دلانا ہے، علی من گنڈا پور کا عمران خان صاحب سے ملنا ہے۔ اصل میں تحریک انصاف کے ساتھ جو سب سے سنجیدہ المیہ تھا وہ تھا ہی یہی کہ کیا ہم نے مفاہمت کا اختیار کرنا ہے یا مزاحمت کا۔ جی، اور چیلنج یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کے اوپر اور پارٹی کے اندر کچھ جذباتی جو عناصر ہیں ان کی وجہ سے ایک خیال یہ تھا کہ مزاحمت کا راستہ ہی ڈومینیٹ کرے گا، کیونکہ پریشر بہت آیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ جس شخص نے بھی مفاہمت کی کوشش کی اسے شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، اسے غداری کے فتوے دیے گئے، اور اس کی وجہ سے ہی آپ نے اعظم سواتی کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر قسمیں اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ لیکن یہ جب بھی دیکھیں جنگ بھی کوئی ہو یا کوئی پولیٹیکل لیکن ایشو بھی ہو، اجمل جامی صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی باتیں ہوئیں، کتنے دور ہوئے، ناکام رہے، حکومت الزام لگاتی رہی پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے، پی ٹی آئی الزام لگاتی رہی حکومت سنجیدہ نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے، اسٹریٹجیز تبدیل ہوتی رہی۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح سے سنجیدگی اختیار کی جائے گی؟ جو اس خبر کا دوسرا حصہ ہے جس میں مراد سعید اور دیگر کا ذکر ہے اور جی، علیمہ بی بی کا ذکر ہے، اس کے حوالے سے آئی ایم اسٹل اسکیپٹیکل۔ میں جو خبر کا پہلا حصہ ہے کہ مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی جانب سوچا جا رہا ہے، اس سے متفق ہوں، کیونکہ اس کے اشارے بھی ملے ہیں، اور اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی، چاہے اعظم سواتی کا ملنا ہو یا علی من گنڈا پور کا ملنا ہو، یہ اس سلسلے میں ایک پیش رفت کے طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جو پہلے آپ نے مذاکرات کا ذکر کیا اس میں جی، پولیٹیکل انگیجمنٹ تھی، جو خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہی وہ مذاکراتی نشست ختم کر دی گئی تھی۔ اب ایک سلو بالکل۔ ہوئی، اور اب کیونکہ خبر میرا یہ آ خیال رہی ہے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مزاحمتی سیاست ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجمل جامی، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ کو بتائیں کہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی بھی قسم کی بات نہیں کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر کو حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر ہدایات بھی سامنے آئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے مزاحمتی سیاست ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔